الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سورہ حجرات کی جو ابتدائی آیات بینات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور ان آیات بینات کی روشنی میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ جو تیسری آیہ کریمہ ہے اس پر ہماری بات ختم ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بے شک جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ یعنی انعام اللہ ان لوگوں کا بیان فرما رہا ہے۔ ابتدائی جو آیات بینات تھی ان میں یہ حکم دیا کہ آوازیں پست رکھنی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یعنی ابتدائی آیات کے اندر آوازیں پست رکھنے کا حکم دیا۔ تیسری آیہ کریمہ کے اندر پھر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے مختص کر دیا۔ ایک انعام احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، مختص کر دیا ہے۔ دوسرا پھر ان کے لیے ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ، اور ہم نے ان کے لیے بخشش رکھی ہے، مغفرت رکھی ہے، واجر عظیم۔ اور تیسرا پھر احسان اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا، ان کے لیے بخشش مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا اور فرمایا انہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور وہ اجر عظیم جس کا ذکر ہم کر رہے تھے تفسیر روح المعانی، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو اجر اللہ عطا کرے گا ان لوگوں کو جو ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے والے ہیں، فرمایا وہ ایسا اجر ہوگا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ تو یہاں پر ہماری بات جو تھی حضرات وہ چل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج کی اس گفتگو کے اندر چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ ادب کیا ہے، ایک۔
دوسری بات یہ ہے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کہ عمل کیا ہے اور ادب اور عمل کے اندر نسبت کیا ہے، ادب کی کیا اہمیت ہے، عمل کی کیا اہمیت ہے، اور ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے۔ یہ جو دوسری آیہ کریمہ ہے اس کی روشنی میں اگر ہم غور و فکر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری وہ گمراہیاں جو آج نہ سمجھنے کے باعث عقیدے میں پیدا ہوئی ہیں، بندہ ان آیات بینات کی روشنی میں ان کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ جو ابتدائی آیات بینات ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ آج جس انداز سے ادب کی اور عمل کی تبلیغ ہو رہی ہے اس میں جو توازن برقرار رکھنا چاہیے تھا وہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا، وہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی بندے کو، بندہ مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادب کیا ہے، عمل کیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے ان دونوں چیزوں کی۔ اور قرآن حکیم نے کس انداز میں یہ بات اپنے بندوں کو سمجھائی ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرات، یہ جو آیات بینات ہیں اس کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کا مقام کیا ہے اور اعمال کا مقام کیا ہے، اور کس طرح ان دونوں کو ساتھ لے کر بندہ مومن نے چلنا ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے یہ جو دوسری آیہ کریمہ ہے سورہ الحجرات کی، اس میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، میں آسان سے لفظوں میں ان چیزوں کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا، آوازیں پست رکھنی ہے۔ پھر اس حکم کے بعد سزا بیان کر دی کہ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی انتہبط اعمالکم، اعمال تباہ ہو گئے، ختم ہو گیا۔ یعنی ادب کی اہمیت کیا ہے، قرآن ہمیں جو سبق دے رہا ہے، بات سمجھا رہا ہے، اس کی اہمیت کس قدر ہے کہ نہ ایک شخص نماز کا انکار کر رہا ہے، نہ ایک شخص حج کا انکار کرتا ہے، نہ ایک شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، نہ وہ شخص اعمال صالحہ کا انکار کر رہا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، وہ صدقہ و خیرات، وہ ساری نیکیاں کر رہا ہے، اس نے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑا نہیں، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن اس سے جرم کیا سرزد ہوا کہ اس کی آواز اونچی ہو گئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، باقی ساری شریعت پہ وہ عمل کر رہا ہے، لیکن یہ جو آواز بلند کر کے بے ادبی وہ کر بیٹھا ہے، اس ایک آواز بلند کرنے والی بے ادبی کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں تباہ ہو گئی۔ ادب اور عمل، ان دونوں کے اندر نسبت دیکھیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذرا سی بے ادبی ہوئی، کتنی بڑی بے ادبی ہوئی، آواز اونچی ہو گئی، باقی سب نیکیاں وہ کر رہا ہے، اس کے پاس اعمال صالحہ سارے موجود ہیں، وہ سب نیکیوں پہ عمل کر رہا ہے، لیکن قرآن حکیم نے کہا تو نے چونکہ بے ادبی کی ہے، آواز اونچی کی ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں، اگر یہ آواز اونچی ہو جائے تو میں نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اعمال صالحہ ہیں نا، جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کی روح، ان نیکیوں کی جان ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جو اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کی روح کیا ہے؟ وہ ادب ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر ادب نہیں ہے تو پھر نیکیاں ساری رٹ جاتی ہیں۔ بندہ ذرا سی بے ادبی کر بیٹھے، آواز نہیں اونچی کی نا اس نے نماز نہیں چھوڑی، نماز کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، حج بھی کر رہا ہے، صدقے بھی کر، ساریاں نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن جرم، غلطی، کوتاہی کیا ہوئی؟ آواز اونچی کر بیٹھا، اور ایک آواز اونچی کرنے سے ساری نیکیاں سائڈ پہ ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں بندہ کرتا ہے، ان اعمال کی قبولیت اور ان اعمال کی مقبولیت اور انہیں قبولیت کا شرف تب حاصل ہوتا ہے جب ان اعمال کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بھی شامل ہو۔
ادب کی اس قدر اہمیت ہے. یعنی آج ہم زور دیتے ہیں نیکیوں پر، اعمال صالحہ پر، لیکن یہ بات بھی سمجھنی چاہیے اور سمجھانی چاہیے کہ ان تمام اعمال کی روح بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، احترام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ریسپیکٹ آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کی جس قدر اہمیت ہے کہ ایک شخص سب کچھ کر رہا ہے لیکن ایک کام اس نے کیا، بے ادبی ہو گئی، آواز اونچی کرنے والی، نیکیاں ساری سائڈ پہ ہو گئی ہیں. فرمایا میں نے تمہاری نیکیوں کا کیا کرنا؟ تو پتہ یہ چلا جو ادب ہے یہ سارے اعمال پہ غالب ہے، یہ سب نیکیوں پہ غالب ہے عمل، ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا. جی اس کی اس قدر اہمیت ہے، یہ پتہ ہو بندے کو کہ اعمال کی روح اور اعمال کی جان جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، فاؤنڈیشن کہہ لیں، اور اس پر جو تعمیر ہونے والی عمارت ہے وہ اعمال صالحہ ہیں، لیکن بنیاد ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح انسان کا جسم ہے، اس جسم کے اندر ایک ہماری روح ہے، ایک ہماری باڈی ہے، ایک ہماری سول ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے انسان. جسم میں روح ہوتی ہے، بندہ حرکت کرتا ہے، ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں، پاؤں بھی چل رہے ہیں، زبان بھی چل رہی ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، زبان بھی ٹیسٹ اور مزہ لے رہا ہے. کیوں؟ روح کام کر رہی ہے اندر. انسان کے جسم کے اندر اللہ اکبر ایک روح ہے، ایک اس کے اعضاء ہیں، اور یہ سب. اور آپ دیکھیں کہ ملک الموت جب بندے کی روح قبض کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کسی کا ہاتھ توڑتا ہے؟ نہیں. کسی کی آنکھیں نکال دیتا ہے؟ نہیں. آنکھیں موجود رہتی ہیں اپنی جگہ پر، ہاتھ موجود رہتے ہیں، پاؤں نہیں توڑتا ملک الموت آ کر. جسم کے سارے اعضاء اس کے اسی طرح موجود رہتے ہیں، ملک الموت صرف روح نکالتا ہے. روح نکل جائے تو جسم کے سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بندے کے جسم کی ویلیو اسی وقت تک ہے جب تک اس میں روح موجود ہے. بندے کی قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک اس میں سول موجود ہے، روح موجود ہے. روح نکل جائے تو پھر اس زندہ جسم کو لوگ کہتے ہیں اب یہ حاجی صاحب نہیں، اب یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ چودھری صاحب نہیں، اب یہ ڈیڈ باڈی ہو گیا. تھوڑی دیر پہلے حاجی صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، نمازی صاحب تھے، لیکن جب روح نکال دی ملک الموت نے پھر لوگ اسے نہ حاجی صاحب کہتے ہیں، ان کے اندر ایک ڈیڈ باڈی ہے. ملک الموت اور کچھ نہیں کرتا، نہ کسی کے ہاتھ توڑتا ہے، نہ پاؤں توڑتا ہے، نہ آنکھیں نکالتا ہے، نہ زبان کھینچتا ہے، نہ کان ان کے الگ کرتا ہے، صرف جسم سے روح نکال لیتا ہے. اللہ اکبر. حضرات ملک الموت صرف روح بندے کے جسم سے نکالتا ہے، روح کو جدا کرتا ہے، باقی جسم صحیح سلامت. اللہ اکبر. اور پھر جب تک روح رہتی ہے سب گھر میں رکھتے ہیں، ارد گرد کھڑے رہتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، بیٹھے بھی رہتے ہیں، پوچھنے بھی آتے ہیں. لیکن جب روح نکل جائے پھر کہتے ہیں جنی جلدی ہو سکے انہوں قبرستان پہنچاؤ. اہمیت تب تک جب تک روح باقی ہے، جب تک جسم میں روح ہے، سانس چل رہے ہیں، اس وقت تک سب کے نزدیک اہمیت ہے. کہیں گے گھر میں ابا جی موجود ہیں، چاچا جی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن جیسے ہی روح نکل گئی اب وہی بیٹا جس کی خاطر ساری زندگی اس باپ نے کمایا ہوتا ہے، اب وہ کہتا ہے جتنا جلدی ہو سکے اس ڈیڈ باڈی کو، مردہ جسم کو فوراً قبرستان اس کی منزل تک پہنچایا جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ معاشرے سوسائٹی کے اندر یہ ساری چیزیں. اللہ اکبر. حضرات سادی سی مثال ہے، ہم روزمرہ زندگی میں یہ دیکھتے ہیں، جس جسم سے روح نکل جائے ہم اسے قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے قبرستان لے جاؤ. جب جسم سے روح نکل جائے تو ہم قبول نہیں کرتے، اور جن اعمال میں سے ادب بارگاہ مصطفیٰ نکل جائے اسے خدا قبول نہیں کرتا. ان تحبط اعمالکم، فرمایا اگر تم نے بے ادبی کی بارگاہ مصطفیٰ کی تو مجھے تمہارے ان اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری یہ نیکیاں نہیں چاہیے جس میں ادب نہیں ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے سادی سی مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھائی ہے حضرات کہ
جب جسم سے روح نکل جائے تو آپ اسے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. کوئی نہیں کہتا کہ میرا ابا سی مینو بڑی محبت سی، میرا بھرا سی، میری والدہ تھی، میں اسے نہیں جانے دوں گا کہیں، میں یہیں رکھوں گا. نہیں، ہر بندہ کہے گا جلدی کرو، جلدی پتہ کرو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل جائے، کوشش کرو جتنی جلدی ہو سکے قبرستان تک کی منزل تک انہوں پہنچا دو. جسم کی قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک اس میں روح باقی ہے. جب روح نکل جائے تو کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، جتنا بھی لاڈلا اور پیارا کیوں نہ ہو. تو جب روح نکل جائے تو آپ اسے قبول نہیں کرتے، اور جب ادب نکل جائے اعمال میں سے تو رب قبول نہیں کرتا. فرمایا اگر تم نے ذرا سی بے ادبی کی نا، کہ آواز اونچی کی میری محبوب کی بارگاہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا میں نے کیا کرنا تمہاری نیکیوں کو اگر تمہارے اعمال کے اندر ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی موجود نہیں. حضرات جسم سے روح نکل جائے تو ہم نہیں رکھتے گھر میں، اور جن اعمال میں سے ادب نکل جائے خدا ان اعمال کو قبول نہیں کرتا. یہ توازن ہے ادب کے اندر اور عمل کے اندر. ادب کی اہمیت کیا ہے اور عمل کی اہمیت کیا ہے. آج سارا زور تو ہم دیتے ہیں، تبلیغ انہی اعمال صالحہ کی کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، یہ بات بھی سمجھانی چاہیے کہ جس طرح آپ کے اس جسم کے اندر روح کا مقام ہے، اسی طرح آپ کے اعمال صالحہ کے اندر جو روح ہے وہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں لیکن ادب نہیں ہے، محبت کی چاشنی اس میں شامل نہیں ہے، عشق رسول کی دولت اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر ان کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے. قرآن حکیم نے، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں یہ بیان فرمائی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر اگلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ ایک وفد آیا بنو تمیم کا، اور اس وفد نے دوپہر کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے تھے، دوپہر کے وقت کچھ آرام آپ فرمایا کرتے تھے. 80 افراد پر مشتمل وقت تھا، ان کا سردار بھی ان کے ہمراہ تھا. اس وقت میرے آقا کریم اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے. لوگ آئے، انہوں نے انتظار کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا. انہوں نے کہا جو سی ویٹ کریے تھے، اور باہر حجرے کے کھڑے ہو کر انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے. اللہ اکبر. یا محمد اخرج الینا، باہر آئیے، ہمارے لیے تشریف لائیں باہر. آوازیں، حضور کریم علیہ السلام کا نام لے کے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں ایک یہ بھی بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو ہم نے کبھی نام لے کر نہیں پکارنا. جب بھی کہنا ہے یا رسول اللہ کہنا ہے یا حبیب اللہ کہنا ہے. یہ علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی ہیں ان آیات کی تفسیر کے اندر، کہ سرکار کو ڈائریکٹ نام لے کر یہ خطاب نہیں کرنا آپ نے، امتی کا یہ کام نہیں ہے. جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آپ پکارتے ہیں، اس طرح حضور کریم علیہ السلام کو نہیں پکارنا. اسی آیہ کریمہ کے شروع کے اندر فرمایا نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا بے تکلفی کے ساتھ نام لے کر، اس طرح نہیں. جب بھی آپ نے کہنا، آپ روضہ انور پہ کھڑے ہیں، آپ شفاعت کی درخواست کر رہے ہیں، تو کہنا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری شفاعت کیجئے گا، اے اللہ کے حبیب میری شفاعت کیجئے گا. جی تو ہمیشہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان سے اور حضور کریم علیہ السلام کے القابات سے آپ نے ہمیشہ یاد کرنا. کبھی نام لے کر ہم نے نہیں پکارنا. تو انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، باہر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آوازیں لگانا شروع کی. اللہ اکبر. پھر اللہ نے کرم کیا، آئے تھے وہ، اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. وہ سارا گروپ، سارا وفد، ڈیلیگیشن جتنا آیا تھا وہ سارا مسلمان ہو گیا. جی اور پھر آگے اسی آیہ کریمہ کے، اللہ اکبر، اللہ نے پھر وہ آداب سکھائے اپنے بندوں کو. دیکھیں نا،
انہوں نے باہر کھڑے ہو کر حجرے کی آوازیں لگائیں، اور اللہ کریم نے پھر اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اللہ اکبر، تو اگر وہ صبر کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، وہ جو ڈیلیگیشن 80 افراد کا تھا آوازیں لگا رہا تھا باہر آؤ باہر آؤ، فرمایا وہ اگر صبر کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، حتیٰ کہ خود سرکار تشریف لاتے، آوازیں نہ لگاتے بلکہ خود اپنی مرضی سے اپنے وقت پہ میرا محبوب خود باہر آتا، اللہ اکبر، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یہ جو آوازیں لگائیں، آوازیں لگانے سے بہتر یہ تھا وہ انتظار کرتے میرا محبوب خود آتا، اور میرا محبوب خود ان کے پاس وہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر آگے فرمایا یہ ان کے لیے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ کیسے آداب سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو رب کریم، آواز نہیں لگانا، آوازاں نہیں دینیاں باہر کھلو کے، انتظار کرنا ہے جب محبوب آئے تب۔ اور آپ صحابہ کرام کا ادب دیکھیں، سیرت صحابہ پڑھ کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت فرما کر، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کوئی بندہ بیمار ہوتا تو سرکار کو اطلاع دیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو فلاں بندہ بیمار ہے، تو آقا کرم فرماتے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے حضور تشریف لاتے، سرانے بیٹھتے سرکار، پیشانی پہ ہاتھ رکھتے، دعائیں دیتے، یہ آپ کا مبارک معمول تھا۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ کسی کا آخری وقت ہوتا، وہ بلاتے سرکار کو، حضور تشریف لے آتے اور حضور کرم نوازی فرماتے، دعاؤں سے نوازتے۔ اور پھر جب مصروفیت بڑھتی چلی گئی، پہلے مصروفیات کم تھیں، پھر سرکار کی مصروفیات زیادہ ہو گئیں، اسلام پھیل رہا تھا دور دراز کے علاقوں میں، اور پھر صحابہ کا یہ معمول بنا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا نا تب اطلاع دیتے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اب اور زیادہ مصروفیت بڑھ گئی ہے، اور پھر جب کسی کی کوئی بیمار ہوتا، فوتگی ہو جاتی، پھر غسل دیتے، کفن دیتے، جنازہ بالکل ریڈی ہو جاتا، پھر اطلاع دیتے کہ آپ مہربانی فرمائیں جنازہ پڑھا دیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، پھر صحابہ نے یہ کام شروع کیا کہ غسل دیتے، کفن دیتے، جنازہ تیار کرتے، سرکار کی خدمت میں لے آتے کہ آپ دعا فرما دیں، جنازہ پڑھا دیں۔ ادب والے لوگ تھے، سوال نہیں کرتے تھے، کہتے سال ہا سال گزر جاتے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا 2 سال گزر جاتے تھے، کوئی عرابی آئے، دیہات کا رہنے والا آئے، وہ آ کر سوال کرے اور ہمیں بھی اس سوال کا جواب مل جائے۔ ہمت نہیں پڑتی تھی ہم میں کہ ہم سرکار سے سوال ہی پوچھیں، یعنی ادب کا عالم یہ تھا، اور نگاہیں جھکا کے بیٹھے رہتے تھے پوری مجلس میں، صحابہ کی مجلس میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس طرح آنکھ اٹھا کر حضور کا چہرہ دیکھ سکیں، نگاہیں جھکی رہتی تھی۔ کہا مجلس میں صرف سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، یہ 2 شخصیات ایسی تھیں جو حضور کی طرف رخ انور کر کے دیکھا کرتی تھیں، یہ حضور کے چہرے کی زیارت کرتے، حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھتے، سرکار انہیں دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم صحابہ سے حضور کا حسن و جمال پر بھی ہے، کہتے ہم آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں سکے کبھی، کہا آنکھوں میں ہمت اور تاب ہی نہیں تھی کہ ہم نظارہ کر سکتے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ سکتے، نگاہیں جھکا کے رکھتے، تھوڑا تھوڑا ایسے دیکھتے تھے پھر نگاہیں جھکا لیتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام کا بیٹھنے کا جو انداز تھا، اللہ اکبر، اور یہی وجہ ہے ان آیات بینات کی روشنی میں جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو صحابہ نے اور پھر تابعین اور تبع تابعین نے کیا ادب کر کے دکھایا، اپنے مشائخ کا، اپنے اساتذہ کا، صحابہ کا، تابعین نے صحابہ کا، تبع تابعین نے تابعین کا۔ بہت سے واقعات ایسے، حضرت ابو عبیدہ بلند پایا شخصیت ہیں، علم کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں ان کا بڑا مقام ہے۔ فرمایا جب سے یہ آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے نا، یہی کہ آواز اونچی نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے کی طرح سے بلانا نہیں ہے، پکارنا نہیں ہے، باہروں آوازاں نہیں دینی ہے، ہمیں اللہ نے سرکار کی بارگاہ کے ادب سکھائے ہیں۔ حضرت
ابو عبیدہ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی آج تک اپنے ٹیچر اور استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی، میں باہر جا کے بیٹھ جاتا ہوں چونکہ مجھے ان سے ضرورت ہے کہ میں علم حاصل کروں۔ میں نے کبھی جا کر دروازہ نوک کر کے انہیں باہر نہیں بلایا، میں باہر بیٹھا رہتا ہوں، جب ٹیچر باہر آتے ہیں تب ان سے سوال کرتا ہوں اور علم حاصل کرتا ہوں۔ یہ ادب حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ سے تابعین تک، تبع تابعین تک اور پھر آگے امت تک یہ آداب پہنچے، یعنی اس قدر اہتمام کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے سینے سے لگا کر ان کو دعا دی تھی کہ اللہ انہیں قرآن کا ماہر بنا دے۔ جی وہ عبداللہ ابن عباس یہ حضرت ابی ابن کعب کے گھر جایا کرتے تھے، ان سے سوال کرنے، حدیث پوچھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، دین کی باتیں پوچھنے کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا بندہ وہ دروازے پہ باہر جا کے بیٹھ جاتا تھا، جب وہ خود باہر آتے تھے تو سوال کرتے تھے، ورنہ دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے۔ یہ عام بندہ نہیں، یہ رسول اللہ کا چچا زاد ہے، جلیل القدر صحابی ہے، اور یہ وہ عظیم انسان ہے جس کو اپنے ساتھ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بٹھایا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی بھی میں نے دروازے پہ دستک نہیں دی اپنے ٹیچر کی، بلکہ میں انتظار کرتا ہوں۔ یہ آداب تھے۔ آج کل تو وہ چیزیں نہیں رہی، ہم تو آج راستے میں رات چلتے ہوئے حدیث پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، بازاروں میں پوچھ کے کھڑے ہو کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ بازار میں کسی عالم سے چلتے ہوئے حدیث پوچھنی چاہیے اور نہ مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ ادب یہ ہے کہ عالم دین کے پاس جا کر، ان کے پاس بیٹھ کر، جہاں وہ بیٹھتے ہیں، جہاں مسجد میں ہیں یا حجرے میں ہیں، وہاں جا کر مسئلہ پوچھا جائے، وہیں بیٹھ کر رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں سوال کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ راستے میں بندہ جا رہا ہے، ہونے میں نو حدیث دس دے ہوئے تھے۔ یہ کوئی امام مالک سے ادب پوچھے رسول اللہ کی حدیث بیان کس طرح کی جاتی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، امام مالک کے پاس جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا نا تو خادم کو بھیجتے، پوچھو کیا پوچھنے آیا ہے، اور کہا جی کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنے آتا، آپ آتے آ کے بیان کر دیتے۔ کسی نے آ کر کہا میں حدیث نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا، تو پورا اہتمام امام مالک فرماتے، فرمایا اچھا اسے کہو انتظار کرے، غسل فرماتے، نیا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، مسند بھی جائی جاتی، پھر بیٹھتے، پھر رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے۔ امام مالک کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ آج فقہ مالکی کے ماننے والے دنیا میں لاکھوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح ہم لوگ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اور عرب دنیا کے اندر مالکیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں۔ فقہ میں چاروں امام ہیں اور چاروں اہل سنت ہیں، چاروں کے عقائد سیم ہیں، عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے چاروں اماموں کے۔ امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاروں کے عقیدے سیم ہیں۔ فقہی اختلافات مختلف موجود ہیں لیکن عقیدہ سب کا سیم ہے اور چاروں اہل سنت ہیں۔ اور امام مالک کی ایک بڑی دنیا فالوئنگ کرتی ہے، ان کے پیچھے چلتی ہے، اور امام مالک کا عالم یہ تھا، یہ ادب بتا رہا ہوں میں ان کا۔ امام مالک نے پوری زندگی رسول کریم علیہ السلام کے شہر میں پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، پوری زندگی امام مالک نے کبھی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ شہر نبی کے اندر جو مدینہ منورہ کی حدود ہے پرانی، اب تو وہ مسجد بن گئی نا ساری مسجد نبی، اس وقت اتنا بڑا شہر تھا، یہ آج ساری جتنی مسجد ہے یہ سٹی تھا اس وقت مدینہ منورہ کا، اور آج جو باہر کے علاقے ساتھ شامل ہو کے شہر بن گیا، یہ اس وقت دیہات ہوا کرتے تھے شہر سے باہر کے۔ امام مالک فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں ان گلیوں میں جوتا پہنوں جہاں اللہ کے حبیب آرام فرمائے۔ کہیں کائنات میں ملے گا یہ ادب کہ امام مالک نے پوری زندگی شہر نبی میں کبھی پیشاب نہیں کیا، کافی دور شہر سے باہر جا کر رفع حاجت فرمایا کرتے تھے۔ پوری زندگی امام مالک کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان کے پاس قیمتی گھوڑے موجود تھے ان کے استبل میں، لیکن میں نے آج تک کبھی امام مالک کو سواری پہ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں پوچھتا کہ آپ سواری پہ نہیں بیٹھتے،
تو وہ فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے میں اس شہر میں سواری پہ بیٹھوں جہاں اللہ کے حبیب آرام فرمائے۔ امام مالک پوری زندگی صرف ایک مرتبہ شہر نبی سے باہر گئے، مدینہ منورہ سے صرف ایک مرتبہ حج کے لیے گئے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اس کے بعد پوری زندگی شہر نبی سے کبھی باہر نہیں نکلے۔ فرماتے میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ مجھے موت آئے تو رسول اللہ کے شہر میں آئے۔ پوری زندگی، اور پھر جانتے ہیں کہ اس ادب کا صلہ، اس ادب اور رسپیکٹ کا انعام امام مالک کو کیا ملا۔ وہ فرماتے ہیں میں جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے جوان ہوا ہوں، میرے وصال تک میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ حضرات جو ادب کرتے ہیں وہی پاتے ہیں، جو ادب کرتے ہیں وہی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، جو ادب کرتے ہیں وہی فیض حاصل کرتے ہیں، چاہے ماں باپ کا کیا جائے، بڑوں کا کیا جائے، علماء کا کیا جائے، مشائخ کا کیا جائے، قرآن و حدیث کا کیا جائے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جائے، اللہ کی بارگاہ کا ادب کیا جائے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں، جس لیول پر بھی دیکھ لیں، اگر اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی تو دنیا میں بھی عزت پائے گی، آخرت میں بھی پائے گی۔ رسول اللہ کا ادب کرنے والی ہوگی، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ بزرگوں کا ادب کرے گی، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ نیکوں کا کرے گی، دینداروں کا کرے گی، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب احترام، حضرات اس کی خوبصورت تعلیم ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام کی سیرت کے جو روشن پہلو ہیں، کبھی آپ ان کو دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں کبھی صحابہ آگے مصلی پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ بخاری شریف میں ہے، نبی پاک علیہ السلام کسی قبیلے میں تشریف لے گئے کوئی صلح کروانے کے لیے، واپس تشریف لائے تو نماز کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، ٹائم ہو گیا تھا۔ لوگوں نے، صحابہ نے کہا سیدنا ابو بکر سے کہ آپ امامت کروائیں، نماز پڑھا دیں، سرکار کا کوئی پتہ نہیں کب تشریف لائیں، لیٹ ہو گئے تو آپ پڑھا دیں۔ وہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہی، نیت باندھ لی، 2 رکعتیں ابھی پڑھی تھی، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ آ کر آخری جو صف تھی صحابہ کی، اس میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ اگلی صف والوں نے دیکھا حضور آ گئے ہیں، صاحب والوں نے کہ سرکار آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ پر اس طرح ہاتھ مارا، جس طرح تالی کی آواز نکلتی ہے، اس طرح ہاتھ مار کے آواز نکالی تاکہ اگلی صف والوں کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے۔ اگلی صف والوں نے جگہ چھوڑی، حضور آگے آ گئے، انہوں نے تالی کی آواز نکالی، آپ پہلی صف میں آ گئے۔ اب پہلی دفعہ یہ عمل ہوا کہ لوگوں نے اس طرح آوازیں نکالی، حضرت ابوبکر صدیق بھی پریشان ہوا کہ معاملہ کیا ہو گیا۔ تو آپ نے تھوڑا سا مڑ کے دیکھا تو حضور تشریف فرما تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، ابوبکر نماز پوری کرو، 4 پڑھانی تھی 2 پڑھ لی تھی نا، اور کمپلیٹ کرو نماز کو۔ حضرت ابوبکر نے اس طرح اللہ کا شکر ادا کیا، پیچھے لوٹ کے آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام آگے تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پوچھا، فرمایا ابوبکر میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ نماز کمپلیٹ کرو، تم واپس کیوں آ گئے؟ تو سیدنا ابوبکر نے جواب دیا، ابو قحافہ کے بیٹے ابوبکر کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا۔ حضور میں اس قابل، آپ پیچھے میں آگے کھڑا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں نے ان ہاتھوں سے سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کی، میرا یہ ہاتھ سیدھا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ سے مس ہوا، میں نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ فرمایا زندگی بھر میں نے کبھی اپنے ان ہاتھوں کو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو نہیں لگایا، میں نے یہ ہاتھ کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا، کیونکہ یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں سے مس ہوا۔ یعنی یہ صحابہ اکرام کا ادب تھا، ان کی تعظیم تھی۔ قرآن حکیم نے ان آیات بینات کے اندر یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ ادب کا مقام کیا ہے، اعمال صالحہ کا مقام کیا ہے، اور ان میں نسبت کیا ہے۔
یعنی آج اعمال صالحہ پر عمل اور اعمال صالحہ کی تبلیغ بڑی ضروری ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اعمال صالحہ کے اندر ادب کا وہی مقام ہے جو ہمارے جسم کے اندر روح کا مقام ہے۔ جس طرح روح جسم سے نکل جائے تو ہم جسم کو گھر میں نہیں رکھتے کہ قبرستان پہنچاؤ، اور جس اعمال صالحہ میں سے، جن اعمال میں سے ادب نکل جائے، خدا ان اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ انتحبط اعمالکم، میں تو اڈے عمل کی کرنے جہدے وچ ادب ہی کوئی نہیں بارگاہ مصطفیٰ۔ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب احترام کرنے والا بنائے، اور ہمیشہ ادب والوں کی سنگت میں رکھے، ادب والوں کا سنگ عطا فرمائے۔ قیامت کے دن بھی اللہ ادب والوں کے ساتھ حشر فرمائے، اور اللہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں، آپ کی اطاعت میں اللہ ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات، کچھ دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا۔